تو وما انزل من قبلک کا اس پر بھی ان تمام انبیاء پر ایمان لائیں جو آپ سے پہلے تھے، آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر، اور ان پر بھی ان چیزوں پر بھی ایمان لائیں جو آپ پر نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ومن بعدک نہیں فرمایا، یا وما انزل من قبلک وبعدک اس طرح نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اب کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ نئے نہیں ہوں گے، پرانے ہوں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، اور وہ ایک مقصد کے تحت آئیں گے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ وہ تفصیل آگے آئے گی. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون. اب دیکھیں یہاں پہ غور کرنے کی بات تھوڑی سی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان کی بات ہو رہی ہے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اس پر، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان کی بات ہوئی ہے، اس پر یقین کا لفظ استعمال نہیں فرمایا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، کہ وبالآخرۃ ہم یؤمنون کہ وہ ایمان لے آئیں آخرت پر، لیکن آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ ایقان یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ یقین بہت ضروری ہے، کہ جب ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن روز محشر ہم سے سوال کریں گے ہمارے اعمال کے بارے میں، تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. تو اسی لیے اس کا یقین پختہ ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یوقنون فرمایا. تو یعنی آخرت کے ساتھ یقین کا بہت گہرا تعلق ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہن سازی فرما دی کہ آخرت کو ہمیشہ پختہ یقین کے ساتھ زندگی گزارو. جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یعنی کہ یہ جو صحابہ ہیں یہ سارے کام یہ کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو متقین کی بات تھی جن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ایک تاثر یہ قائم ہوا ہے کہ بھائی متقی تو وہ ہوگا جس سے کبھی کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، جو تو ہر وقت جو ہے بس کیا کہتے ہیں تہجد اس کی ہمیشہ ہوگی، اور روزے سے ہوتا ہوگا، ہر روز روزہ رکھتا ہوگا، ورنہ کم از کم صوم داؤدی یعنی کہ ایک دن چھوڑ کے آلٹرنیٹ ڈیز میں وہ روزہ رکھتا ہوگا. اور متقی کا مطلب تو یہ ہے کہ بس وہ تھوڑا سا کھانا کھائے اور اس کے علاوہ کھانا نہیں کھائے، یہ مرغ مسلم یہ سب چیزیں نہیں کھانی، اور مطلب ایک بہت ہی ایک یعنی یوں سمجھنا چاہیے کہ ان ریئلسٹک تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل ایک زندگی ہے، وہ تاثر قائم کر لیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے ہوگا تو کیا ہوگا، وہ متقی ہوگا. جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ متقی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور یقیناً جب وہ کوئی اتنی عبادت کرے گا تو، اور وہ شریعت کے تمام اعمال پورے کر رہا ہے اور وہ اتنی عبادتیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دنیا سے ہٹایا ہوا ہے اس نے، تو وہ بالکل اللہ کا بہت بڑا ولی ہوگا اور متقی بالکل ہوگا. لیکن یہ منیمم کرائٹیریا نہیں ہے متقی ہونے کا. متقی ہونے کا جو ایک سمجھ لیں کہ ایگزام ہے، یا متقی ہونے میں جو صفات درکار ہیں وہ اللہ نے یہاں بیان فرما دی ہیں. قرآن میں اور بھی جگہ آتی ہیں، تو ان سب کو بھی اگر ہم کمبائن کر لیں تو متقی، اور ویسے کم سے کم یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہدایت قرآن سے مکمل مل جائے گی، اس کے لیے متقی ہونا ہے. تو اس کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، یعنی کہ جنت جہنم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تو نہیں ان کی زیارت کی، ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ ان پہ ایمان، تمام انبیاء پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پر ایمان. ٹھیک ہے، تو یہ غیب کے اندر یہ چیز آ گئی، جنت جہنم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور کیا دوسری کوالٹی کیا ہے کہ اس ایمان کے ساتھ وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں. تو یعنی زکوٰۃ تو ہے کہ ہم فرض ہم سے مکمل ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو، اور تھوڑا سا اگر ہم 1 روپیہ بھی اوپر دیتے تو یہ صدقے میں شامل ہوگا، اور یہ ہمارے لیے باعث اجر بھی ہوگا بہت زیادہ. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ پہ جو بھی نازل ہوا ہے، یعنی قرآن بھی مان رہے ہیں اور حدیث بھی مان رہے ہیں، یعنی کہ حدیث کا انکار کر دیا کہ نہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اس میں ایک ویڈیو تو ویسی ہے میری کہ حدیث کے اوپر کہ حدیث ہونا کیوں ضروری ہے. ایک بات تو میں کبھی کر چکا ہوں
قبلے والی بات اس طرح اس میں اور بھی بہت سی مثالیں قرآن کریم سے ہمیں مل جاتی ہیں، جس سے وحی کی 2 قسمیں ہیں، اور حدیث اور حجت حدیث کے اوپر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ایک شارٹ ویڈیو ہے میں نے اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، تو اس میں کافی چیزیں بہت وضاحت کے ساتھ، یعنی اگر ایک اصلاح کی نیت سے، یوں سمجھ لیں کہ کوئی تحقیق اور تلاش کی نیت سے جستجو ہے، اس کو حق کی تلاش میں ہے اور واقعتاً ہٹ دھرمی نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ ویڈیو میں جو دلیل دی گئی ہے، جو دلائل دیے گئے ہیں، وہ کافی ہیں یہ بات ماننے کے لیے کہ حدیث کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، اور یعنی کہ قرآن کریم بھی جو ہے وہ ایک طرح سے حدیث یعنی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پتہ چلے گا، تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ یعنی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کہاں سے کہاں تک ہے، الحمد والناس تک ہے، اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی، تو وہ قرآن کریم نہیں ہے، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کو یہ کیٹیگرائزیشن کیسے ہوگی، یہ کلاسیفیکیشن کیسے ہوگی کہ بھائی کی کون سی قسم وہی تو نازل ہو رہی ہے، اب یہ حدیث ہے یا یہ قرآن ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلے گا، اور وہ فرمان ہی کو حدیث کہتے ہیں، اگر ہم حدیث کو مطلقاً ہٹا دیتے ہیں تو ہمیں یہی نہیں پتہ لگانا ناممکن ہو جائے گا کہ قرآن کہاں سے کہاں تک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ویڈیو میں بہت اچھی طریقے سے اس کو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، تو وما انزل الیک کا جو بھی آپ پہ نازل ہو اس پر ایمان لانا، یعنی کہ غیب پر ایمان، نماز قائم کرنا، خرچ کرنا مال میں سے، آپ پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان، یعنی قرآن و حدیث پہ، اور آپ سے پہلے جو انبیاء پر نازل کیا گیا ہے ان سب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور چھٹی چیز کیا ہے، آخرت کا یقین ہو، تو یہ 6 چیزیں ہیں تو ہم متقی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی متقی کی فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے گا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ روزہ اور حج اگر فرض ہے تو وہ بھی یعنی فرائض، ان شارٹ یوں کہہ لیں کہ فرائض پورے ہوں، واجبات پورے ہوں، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک بندوں میں شامل ہیں، اور پھر یہی لوگ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف فرما رہے ہیں شروع میں ہی کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اور ہم یہ اپنی عزم بھی کریں کہ ہم جو ہے متقی بنیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم کریں، اس قرآن کریم کو سمجھنے میں اپنا وقت لگائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔